You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے درس حدیث پاک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ پاک میں ہونے سے قبل اہل یثرب کئی دنوں سے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے منتظر تھے، اور صبح صبح جب لوگ اپنے کاروبار کے لیے روانہ ہو رہے ہوتے تھے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار لوگ صرف اور صرف مکہ پاک سے آنے والا وہ رستہ جو مدینہ پاک میں آتا ہے، اس رستے پر نگاہیں جما کر بیٹھ جاتے تھے کہ کب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو جائے۔ ستمبر کا مہینہ تھا اور شدید گرمی تھی، اور ایسے موسم میں سفر جو تھا رات کو کیا جاتا تھا اور دن میں کسی سائے دار جگہ پر آرام کیا جاتا تھا۔ اور روزانہ اہل قبا وہاں کے لوگ رستہ دیکھتے تو شام کو مایوس ہو کر لوٹ آتے کہ ہو سکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ بدل لیا ہو۔ ایک یہودی جس کا بہت اونچا گھر تھا اس کی چھت پر چڑھا اور مسلسل دیکھ رہا تھا۔ جب اہل قبا مایوس ہو چکے تھے، اچانک اسے کچھ لوگوں کا قافلہ آتا ہوا دکھائی دیا، اور اس نے دیکھا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا، اہل قبا جس ہستی کے تم منتظر ہو نا وہ ہستی تشریف لا چکی ہے۔ آواز کو سنتے ہی پورے مدینہ پاک میں خوشی کی ایک فضا دوڑ پڑی۔ چند لمحوں میں 500 افراد جو تھے وہ اپنے جسموں پر ہتھیار سجا کر جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استقبال کے لیے تیار ہو کے کھڑے ہو گئے، اور کچھ تو مکہ پاک کے اس رستے کی جانب بھاگنا شروع ہو گئے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ وہ منظرنامہ کیسا ہوگا کہ جب مکہ والے استقبال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رستے میں جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے تو اس وقت قریب ایک درخت تھا۔ اب مدینہ پاک والے جانتے تو نہیں تھے حضور کون سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر پاک تھے، لیکن حضرت ابوبکر پاک نے حضور نے آرام فرمایا تو وہاں پر جب آرام فرما رہے تھے ایک چادر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بچھا دی اور خود کھڑے ہو کر ڈیوٹی دینے لگے۔ تو مدینہ والے سمجھ گئے کہ جو ڈیوٹی دے رہا ہے اور جو آرام کر رہے ہیں یہ کون ہے۔ انہیں پتہ تھا ظاہر ہے جو آرام فرما رہے ہیں یہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبتوں کے اظہار استقبال کے بعد تمام افراد کلثوم ابن حدم کے مکان پر آ گئے۔ یہ کلثوم ابن حدم بہت مہمان نواز تھے، اور جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ نے مکہ پاک سے ہجرت کی تھی مدینہ پاک کی طرف، کلثوم بن حدم ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، انہیں کھانا دیا کرتے تھے، رہائش کے لیے گھر دیا کرتے تھے۔ تشریف آوری کے چند دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ صحابی رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں پر قدم رکھا مدینہ پاک میں تو سب سے پہلے مسجد قباء، اس مسجد کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ روایات میں 14 دن بھی ہیں، 27 دن کا ذکر بھی ہے۔ یہ اتنی فضیلت والی مسجد ہے، اتنی فضیلت والی ہے کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء شریف میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی ہے نوافل، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ اس مسجد کی تعمیر میں پتھر بڑے بڑے اٹھا کر صحابہ لے کے جا رہے تھے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈر کون ہوتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دفعہ بڑا پتھر اٹھا لیتے، کمر میں خم آ جاتا، صحابہ کہتے حضور ہم پتھر اٹھائیں گے، حضور فرماتے وہ جو پتھر پڑا وہ تم اٹھاؤ، اس کو میں اٹھا کر لے کے جاؤں گا۔ حضور کے ساتھ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، یہ عرب کے سب سے مشہور شاعر تھے، یہ شعر کہا کرتے تھے اور یہ اشعار بھی کہتے تھے، اور مسجد قباء کی تعمیر میں یہ پڑھ رہے تھے قد افلح من یعمر المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راکدا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جو مسجد میں تعمیر کرتا ہو، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہو۔ عبداللہ بن رواحہ کی زبان پر یہ نغمہ جاری تھا، مسجد قباء کی تعمیر کرنے والے سارے صحابہ ان کے ساتھ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، مترنم آواز میں گنگنا رہے تھے یہ اشعار۔ عبداللہ بن رواحہ، یہ دیکھیں ذرا ان کی حالات زندگی پر ذرا سنیں ذرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، فصاحت اور بلاغت پر انہیں اتنا عبور تھا، یہ فی البدی اشعار کہہ دیتے تھے۔ ایک دن جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ حضور کو ان کی صلاحیتوں کا اعتراف تھا۔ ایک دن جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا تم ابھی میرے سامنے میرے دیکھتے دیکھتے شعر بناؤ اور سناؤ۔ یہ افصح العرب کے روبرو فی البدی اشعار کہنا یہ کوئی جناب آسان کام نہیں تھا، یعنی مدینے کے سب سے زیادہ فصیح اللسان شخص کے سامنے کلام پڑھنے لگے تھے، اور فوراً نبی کہو دیکھو اور پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک نعت کہی، اس کا ایک شعر یہ پڑھا فَثَبَّتَ اللَّهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنِ۔ یہ شعر اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ آپ کو جو اچھائیاں عطا کر رکھی ہیں ان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ یہ جملہ جب حضرت رواحہ نے کہا، عبداللہ بن رواحہ نے کہا، حضور کے کانوں میں پڑا، حضور نے خوش ہو کے فرمایا وَأَنْتَ فَثَبَّتَكَ اللَّهُ یا ابن رواحہ، ابن رواحہ اللہ تجھے بھی ہمیشہ قائم رکھے۔ یہ دعا دینے والے کوئی اور نہیں تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا اب آیت نازل ہوئی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اکثر لوگ نا صرف اسی کو سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، وہ آدھی بات کرتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ کہتے ہیں قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي مِنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی ان گمراہ لوگوں میں سے ہوں، میں شاعر کہتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے دل کی آواز سنی تو گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کی شان میں نعتیں پڑھنے والے کو کیسے کوئی گمراہ کہہ سکتا ہے، یہ گمراہوں میں نہیں ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی اس سے اگلی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو شعراء صاحب ایمان ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہوں، وہ ان گمراہ لوگوں میں نہیں ہیں، وہ نیک لوگوں میں۔ یہ ایسے ثابت تھے، قرآن نازل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ تو ایسے نیک عمل انسان تھے کہ وہ کیسے گمراہ ہو سکتے تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، لوگ انہیں دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے میں مسجدوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی آباد کرتا ہوں۔ جب گھر سے نکلتے نا مسجد میں نماز کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے آتے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ گھر میں جا کے 2 رکعت پڑھتے تاکہ میری گھر بھی آباد رہے، اللہ کا گھر بھی آباد رہے۔ صحابہ کہتے ہیں سفر کے دوران نا روزہ منع تھا، تو عزیمت تو یہ ہے کہ رکھا جائے، مصیبتیں برداشت زیادہ ثواب ہے۔ کہتے ہیں کسی کا بھی ہم میں روزہ نہیں ہوتا تھا مشکل سفروں میں، 2 اشخاص کا روزہ ہوتا تھا، ایک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ہوتا تھا اور دوسرا حضرت عبداللہ بن رواحہ کا روزہ ہوتا تھا۔ کہتے تھے روزہ رکھوں گا پھر سفر کی مشکلات۔ فصاحت اور بلاغت، عبادت اور ریاضت، شجاعت، اب بہادری بھی اتنی تھی۔ 8 ہجری میں ایک سریے کے میں روانہ ہوئے جنگ کرنے کے لیے، لوگوں نے الوداع کہتے ہوئے یہ کہا عبداللہ بن رواحہ تم جا رہے ہو، اللہ تمہیں خیریت سے واپس لائے۔ ناراض ہو گئے، کہنے لگے یہ دعا نہ مانگو اللہ مجھے خیریت سے واپس لے کے آئے، میں شوق شہادت میں پریشان ہوں، میں تڑپ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے، میں واپس آنا ہی نہیں چاہتا۔
تم یہ کہو کہ اللہ میری مغفرت فرما لے، اللہ مجھے اپنے گھر میں قبول فرما لے۔ عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے مجھے تلوار، یہ دعا کرو کہ مجھے تلوار کا ایسا زخم لگے کہ اس کی جھاگ اڑاتا، اس سے جھاگ اڑاتا ہوا خون کا فوارہ بلند ہو جائے، مجھے ایسا نیزے کا وار ہو کہ میرے سینے سے آر پار ہو جائے۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ جب وہ نیزہ میرے سینے میں لگے تو لوگ میری قبر سے جب گزرے تو کہیں واہ کیا عمدہ اور ہدایت یافتہ غازی تھا رسول اللہ کا۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے میدان کارزار میں قدم رکھا، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ تجھے اس جنگ میں ضرور شریک ہونا پڑے گا، تیرا جی چاہے یا نہ چاہے۔ لڑائی کے دوران چچا زاد بھائی نے گوشت کا ایک ٹکڑا دیا کہ یہ کھا لو، تھوڑی طاقت آ جائے گی۔ تو ابھی وہ ٹکڑا آدھا کھایا تھا تو قریب ہی آواز بلند ہوئی کہ کوئی اور بھی حضور کا غلام جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے جب یہ آواز سنی نا کانوں میں کہ فلاں شہید ہو گیا، کہنے لگے وانت فی الدنیا، عبداللہ بن رواحہ وہ شہید ہو رہا، تو ابھی تک زندہ ہے، تو کیسے زندہ ہے؟ عبداللہ بن رواحہ نے گوشت کا ٹکڑا پھینکا اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے پورے زور سے آپ لڑے اور بدن اتنا تھک گیا کہ آرام کرنے لگے، اور وہیں پر آرام کرتے ہوئے کسی نے آ کر حملہ کیا، اور پھر لوگوں نے کہا کیا عمدہ شہید ہے جو رسول اللہ کی ناموس پر قربان ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مسجد قباء میں قیام کرنے کے بعد 20 ستمبر بروز سوموار، یہ اس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف سفر باندھا۔ رخت سفر باندھا، اہل قباء کہنے لگے حضور ہم سے ناراض ہو گئے، ہم سے کوئی خدمت نہیں ہو سکی۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میں تم سے ناراض نہیں ہوا، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے جہاں پر میری اونٹنی جا کر بیٹھے گی رکے گی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ ٹھکانہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جہاں پر اونٹنی جا کر بیٹھی تھی۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں آمد کے بعد جو پہلا جمعہ وہ مسجد بنی سالم میں ادا فرمایا۔ یہ ہجرت کے بعد تاریخ اسلام کی پہلی نماز جمعہ تھی۔ تقوی پر مبنی حضور نے درس دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تقوی کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو بہترین تلقین کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو آخرت کی طرف متوجہ کرے، اسے تقوی کی نصیحت کرے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ تمہیں بچانا چاہتا ہے بچ کر رہو، اس سے بہتر کوئی نصیحت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی باز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، مدینہ پاک میں استقبال ہوا۔ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان فی الطریق وینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ عورتیں اور بچے چھتوں پر چڑھ گئے، غلام رستوں میں کھڑے ہو گئے، ہر ایک کی زبان پر یہ صدا جاری تھی یا محمد یا رسول اللہ۔ حضور وہاں سے گزر رہے تھے اور بنو نجار قبیلے کی بچیاں دف بجا کر یہ پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کل یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے، وما علینا الا البلاغ۔